ایلیس ہووے کا شمار تاریخ انسانی کے ان گنے چنے لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن کے کارناموں سے رہتی دنیا تک انسان فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو سہولیات یا وسائل کی عدم دستیابی کے باوجود اپنی انتھک محنت اور پیہم جستجو سے نہ صرف معاشرے بلکہ عالم انسانی کو وہ انمول خزانے دے کر گئے کہ جن کی بدولت اس دنیا کے ہر فرد کی زندگی میں ایک واضح تبدیلی رونما ہوئی اور ان کو زندگی میں آسانی میسر آئی۔ ایلیس ہووے امریکہ کے مشہور شہر میساچوسیٹس کا ایک معمولی کاریگر تھا۔ وہ 1819 میں پیدا ہوا اور صرف 48 سال کی عمر میں 1867 میں انتقال کر گیا، مگر اس نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں دنیا کو ایک ایسی چیز دی جو بظاہر تو معمولی لگتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسی معمولی چیز کی بدولت کپڑے کی تیاری میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ دوستو، ایلیس ہووے کی ایجاد کی طرح اس کی کہانی بھی بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ یہ سلائی کی مشین تھی جو اس نے 1845 میں ایجاد کی۔ سلائی مشین کی تیاری میں ایلیس کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش آیا وہ تھا اس سلائی مشین کی سوئی۔ انسان ہزاروں برس سے جو سوئی استعمال کرتے آ رہے ہیں وہ ہاتھ کی سوئی ہے، جس میں دھاگا ڈالنے کے لیے اس کی جڑ میں سوراخ کیا جاتا ہے۔ ایلیس نے جب سلائی مشین تیار کی تو اس میں بھی عام رواج کے مطابق اس نے جڑ کی طرف چھید کیا، جس کی وجہ سے سلائی کی مشین صحیح کام نہیں کرتی تھی۔ ابتداً اس مشین سے صرف جوتا سیا جا سکتا تھا، مگر کپڑے کی سلائی اس مشین پر ممکن نہ تھی۔ ایلیس ہووے ایک عرصے تک اسی ادھیڑ بن میں رہا، روز نت نئے تجربات کرتا، مگر ایک عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اسے اس مسئلے کا کوئی حل نہ ملا۔ دھن کے پکے اس شخص کے شب و روز اس مسئلے کے حل کی تلاش میں گزر رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح ایک رات وہ تھک کر سو گیا، مگر یہ رات اس کی محنتوں کی وصولی کی رات تھی۔ وہ اس رات جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آیا تو تھکن سے چور اپنے بدن کے بے سدھ ہو جانے تک، ذہن میں اٹھے سوالوں کے طوفان کے تھم جانے تک، نشے سے چور آنکھوں کے بند ہو جانے تک، اسے ایک پل بھی یہ خیال نہ گزرا تھا کہ آج کی نیند کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ دوستو، اس رات ایلیس نے ایک خواب دیکھا اور قدرت نے اسی خواب میں اسے اس مسئلے کا حل سکھا دیا۔ اس رات جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئیں، اس نے خود کو ایک جنگل میں پایا۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں سے نکلنے کے لیے راستے کی تلاش میں نے شروع کر دی، اتنے میں وحشی قبیلے کے آدمیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے پکڑ کر لے گئے۔ اس کے بعد مجھے حکم دیا گیا کہ کپڑے سینے کے لیے 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک مشین تیار کروں، ورنہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ ایلیس کہتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی، مگر مقررہ وقت تک مشین تیار کرنے میں ناکام رہا۔ جب وقت پورا ہو گیا تو قبیلے کے لوگ مجھے مارنے کے لیے دوڑ پڑے۔ یہ منظر بڑا ہی ہولناک تھا۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں برچھے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو ہر برچھے کی نوک پر ایک سوراخ تھا۔ یہ لوگ خطرناک آوازیں نکالتے ہوئے مسلسل میری طرف بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ میرے قریب پہنچے، اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ دوستو، ہووے کی آنکھ کھلنے کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کا بھی حل نکل چکا تھا۔ آنکھ کے کھلتے ہی ایلیس اپنے بستر سے چھلانگ لگاتا ہوا اٹھا اور فوراً اپنی تجربہ گاہ میں جا کر ایک سوئی تیار کی اور برچے کی طرح اپنی سوئی کی نوک پر بھی ایک چھید بنایا اور انتہائی برق رفتاری سے اسے مشین میں لگا دیا۔ اب دھاگا ڈال کر کپڑے سی سی کر دیکھنے لگا۔ مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ سوئی میں دھاگے کا چھید اوپر ہونے کی وجہ سے جو مشین کام نہیں کر پا رہی تھی، وہ نیچے کی طرف چھید بنانے کے بعد بخوبی کام کرنے لگ گئی۔ دوستو، ہووے کی مشکل یہ تھی کہ وہ رواجی ذہن سے اوپر اٹھ کر سوچ نہیں پاتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جو چیز ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے وہی صحیح ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ محنت سے بھی جی چرانے والا شخص نہیں تھا۔ اس کی اسی محنت اور لگن کی بدولت قدرت نے اس کے لاشعور کی مدد سے اسے تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا۔ تب وہ معاملے کو سمجھ سکا اور فوراً اسے حل کر لیا۔
جب آدمی ہمتن اپنے آپ کو کسی کام میں لگا دے تو وہ اس طرح اپنے رازوں کو پا لیتا ہے جس طرح ایلیس ہووے نے پا لیا۔